السلام علیکم ویورز قانون کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں فخر عباس اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز آج کا ہمارا موضوع ہے فریمنگ آف ایشو، وضعی تنقیحات، یعنی ایشو کیسے فریم کیے جاتے ہیں۔ ویورز ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ویورز فریمنگ آف ایشو یا وضع کی تنقیحات یہ سول کیسز کی ایک بنیادی چیز ہے۔ آپ نے اکثر عدالت سے سنا ہوگا کہ اگلی ڈیٹ پہ ایشو فریم کیے جائیں گے۔ تو ایشوز کیا ہوتے ہیں اور ایشوز کیسے فریم کیے جاتے ہیں اور ایشوز کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تو پہلی ہم بات کرتے ہیں کہ ایشو ہوتے کیا ہیں۔ فرض کیا ہم چھوٹے سے کیس کو لیتے ہیں، ایک فیملی دعویٰ ہے اور اس فیملی دعوے میں لڑکی نے 2-3 چیزیں کلیم کی۔ نمبر 1، اس نے کہا ہے کہ کیونکہ میں غیر آباد ہوں تو مجھے میرے ہسبینڈ کے پاس اتنے پیسے ہیں، مجھے 10,000 روپے منتھلی خرچہ دیا جائے۔ دوسرا اس نے کہا ہے کہ کیونکہ مجھے اس نے حق مہر نہیں دیا تو مجھے حق مہر دیا جائے۔ اور تیسرا اس نے کہا ہے کہ مجھے الگ رہائش دی جائے۔ یہ اس نے مجھے نکاح نامے میں لکھ کے دی تھی۔ اب ظاہرہ دعویٰ ہو گیا، ڈیفینڈنٹ کی طرف سے جواب آئے گا، وہ کہے گا جی کہ میری تو اتنی آمدن نہیں ہے، میں تو 10,000 خرچہ نہیں دے سکتا۔ اب اگلی بات، میں نے حق مہر دے دیا تھا۔ اس سے اگلی بات وہ کہے گا کہ میں نے جو ہے یہ جس طرح کہہ رہی ہے کہ رہائش الگ، میں نے اس لیے لکھ کے اس طرح نہیں دی تھی، اس طرح دی تھی۔ اگلی بات وہ کہتا ہے کہ یہ تو اختیار سماعت نہیں ہے عدالت کا، یہ تو اس نے فلاں تحصیل میں کر دیا ہے یا فلاں کورٹ میں کر دیا ہے، ہم تو فلاں جگہ رہتے ہیں، یا یہ دعویٰ زائد المیعاز ہے، یا اس میں کورٹ فیس نہیں لگی ہوئی۔ تو اب ایشوز فریم ہوتے ہیں۔ اب ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ معاملات جو ایشوز ہوتے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان۔ مثلا کورٹ کہے گی کہ کیا، یعنی کہ یہ سوالات ہوتے ہیں بیسیکلی، کہ کیا جو مدعیہ ہے، جو لڑکی ہے، وہ اتنا خرچہ لینے کی اقدار ہے 10,000 کی۔ اب دوسرا وہ کر دے گی کہ کیا اس کو حق مہر نہیں ادا ہوا، اور نمبر 3، کیا وہ الگ رہائش رکھنے کی اقدار ہے۔ اب یہ کس نے پروو کرنی ہے بات؟ یہ ایویڈنس میں لڑکی نے پروو کرنی ہے بات۔ اب دوسری طرف آ جائیں، لڑکا کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے تھا، یہ ایسے نہیں ایسے تھا، یعنی ہر سوال کا ظاہر جواب آتا ہے۔ تو اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے ساتھ کہ کورٹ فیس نہیں لگی ہوئی، تو وہ کہے گا کہ اس پہ بھی ایشو ہوگا کہ ویدر کورٹ فیس جو ہے فکس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، یا یہ عدالت کا اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے، یا عدالت میں جو زائد المیعاد تو نہیں ہے دعویٰ۔ تو ایسی چیزیں میں صرف ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، مثالوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ایسے بھی ایشوز بیچ میں آتے ہیں۔ اب بیسیکلی ایشوز 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایشوز آف فیکٹس ہوتے ہیں اور ایک ایشوز آف لا ہوتے ہیں۔ فرض کیا ایک لڑکی کہتی ہے مجھے 10,000 روپیہ دے گا، اس کی اتنی انکم ہے، تو یہ ایشوز آف فیکٹ ہو گئے۔ یہ اس نے، اب ایشوز کے آگے ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی لکھی ہوئی، او پی پی لکھا ہوتا ہے یا او پی ڈی لکھا ہوتا ہے۔ تو جب جو کلیم ہوتا ہے مدعی کا، اگر کوئی ایشو اس پہ بنتا ہے تو اس کے آگے لکھا ہوتا ہے او پی پی، آنیسٹ ٹو پروو آن پلینٹیو، یعنی یہ بات ثابت کرنا مدعی کا کام ہے۔ اور جن پہ لکھا ہوتا ہے کہ او پی ڈی، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنیسٹ ٹو پروو آن ڈیفینڈنٹ، یعنی یہ بات ثابت کرنا ڈیفینڈنٹ کا کام ہے۔ تو یعنی کہ ایشوز جو سوالات ہوتے ہیں جو کورٹ میں آتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کون کون سے فیکٹس، کون کون سے معاملات ایسے ہیں جن پہ ایشوز بنا ہوا ہے، جن پہ یہ جھگڑا بنا ہوا ہے، جن پہ یہ کیس بنا ہوا ہے۔ تو آخر میں ایک ایشو ہوتا ہے ریلیف، جو فیصلہ کورٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح 2 قسم کے ایشوز ہوتے ہیں، ایک ایشوز آف فیکٹس ہوتے ہیں اور ایک ایشوز آف لا ہوتے ہیں۔ ایشوز آف فیکٹس جو فیکٹس سے ثابت کرنے ہوتے ہیں، جو حقائق سے ثابت کرنے ہوتے ہیں۔ مثلا لڑکی جب 10,000 روپیہ کلیم کر رہی ہے کہ مجھے 10,000 روپیہ دیا جائے، اب جو میرا ہے اس کا مینٹیننس خرچہ دیا جائے، تو اس میں
ظاہر ہے اس نے فیکٹ سے ثابت کرنا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی سیلری اتنی ہے، اور اگر لڑکا یہ کہتا ہے کہ اس پہ کورٹ فیس نہیں لگی ہوئی تو یہ بات لا میں لکھی ہوئی ہے کہ کورٹ فیس کیسے سیٹل ہوگی۔ تو جو چیزیں فیکٹ سے حقائق سے ثابت کرنے والی ہوں گی ان کا تعلق ایشوز آف فیکٹ سے ہوگا، اور جو چیزیں یعنی لا سے ثابت کرنے والی ہوگی ان کا تعلق ایشوز آف لا سے ہوگا۔ تو اس طرح یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایشوز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ثابت کرنے ہوتے ہیں پلینٹیف نے، او پی جن کے آگے لکھا ہوتا ہے وہ مدعی نے ثابت کرنے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کے آگے او پی ڈی لکھا ہوتا ہے جو مدعا علیہ نے ثابت کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ صرف سول کیسز میں ہوتے ہیں، یعنی کرمنل کیس میں کیس ایشو سے نہیں شروع ہوتا، جبکہ پروسیڈنگ جو شروع ہوتی ہیں سول کیسز میں وہ شہادت وہ ظاہر ایشو سے شروع ہوتی ہیں، اور کرمنل کیس میں وہ چارج یعنی فرد جرم سے شروع ہوتی ہے۔